خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق 19واں باب پہلی آیت سے سنتے ہیں۔ اور وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار محصل اور دولت مند تھا، اور اسے بڑی خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے دیکھ نہ سکا کیونکہ کوتا کا تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گناہ گار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا چوگنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کلام مقدس میں آج دو لوگوں کی بہت ہی ایمان سے بھرپور مثالیں اور نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ ان دونوں میں یہ جو ایمان اور ایمان کا بڑھنا، اپنی ضرورت کو پہچاننا اور پھر اپنی زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی لے آنا کہ وہ ایک نمونے کے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کی جائے، اس سارے تبدیلی کا جو دار و مدار ہے، یا یہ تبدیلی جو ان کی زندگی میں آئی، وہ کس طرح سے آئی، آج ہم اس پر غور کریں گے کہ یہ اچھے نمونے کی تبدیلی کہاں سے آتی ہے۔ کیا یہ ہماری اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہے، یا یہ ہماری پڑھائی، ہمارے رتبے یا ہماری امیری کی وجہ سے ہے؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نمونے کی آج کلام مقدس میں ذکر ہوا ہے، اس کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں اور دنیا کی باتوں سے نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایسی تبدیلی اس وقت آتی ہے جو دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنتی ہے، یہ خداوند سے ملاقات کے بعد ہوتی ہے۔ اگر خداوند سے ملاقات نہیں کی، ہم خداوند کو نہیں ملے، تو پھر کسی بھی طور پر ہم دوسروں کے لیے نیک نمونہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، نہ ہی ہم گواہی دے سکتے ہیں یسوع کی گواہی دینے کے لیے، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے نیک نمونہ بننے کے لیے ہمیں خدا سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آج انجیل مقدس میں زکئی خداوند یسوع کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ بڑی شدت کے ساتھ تھی اس کے اندر۔ صرف یسوع کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہاں پر ایک اور بھی بات بہت ضروری بتائی گئی ہے کلام مقدس میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو جانتا تھا، اپنی غریبی کو جانتا تھا۔ اب آپ نے کلام اگر انجیل مقدس غور سے سنی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بہت امیر شخص تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، تو وہ غریب کیسے ہو گیا؟ غریب اس لیے، یہ ساری دولت ہونے کے بعد بھی اس کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اور جو تبدیلی اس کی زندگی میں آتی ہے، وہ تبدیلی یسوع مسیح کو دیکھنے، اس کی الہی موجودگی کو پہچاننے کے بعد آتی ہے۔ جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع گزر رہا تھا، یہ گزرنا صرف ایسے نہیں جیسے ہم گزرتے ہیں سڑک سے، راستے سے،
یہ جب کلام مقدس میں یسوع کے گزرنے کی بات ہے تو یہ الہی ظہور کی بات ہے، یہ الہی موجودگی کی بات ہے، یہ خداوند کی حضوری کی بات ہے۔ تو جب گزرتا ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ یہ خداوند ہے۔ اسی طرح سے کلام مقدس میں جب یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح اپنے پہلے شاگردوں کو بلاتا ہے تو کلام مقدس میں وہاں بھی ذکر ہے کہ یسوع گزر رہا تھا اور انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ کس طرح سے؟ یہ اچانک سے نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ انہوں نے اس کی الہی موجودگی کو پہچانا، انہوں نے دیکھا کہ خداوند ہے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسی طرح سے زکائی بھی جب اس الہی ذات کا تجربہ کرتا ہے تو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی جو بھی چیزیں اس کے پاس تھی وہ سب دینے کو تیار ہے، کیونکہ اسے اب وہ مل گیا ہے جس کے ذریعے سے دنیا کی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہم نے بھی عزیزو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یسوع سے ملاقات کریں، یسوع کو پائیں، یسوع کو دیکھیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی۔ جب یہ ساری چیزیں جب اس کا تجربہ کریں گے تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پھر آپ لینے کے لیے دعا نہیں کیا کریں گے، آپ دینے کے لیے دعا کیا کریں گے کہ آپ نے دینا ہے۔ پہلی تلاوت میں ایک اور خوبصورت نمبر، ایک بزرگ ہے 90 سال کا، اور اس وقت کے حکمران نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی خدا کے احکام اور اس کی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، اور وہ خوراک کھانے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا جو شریعت میں منع کی گئی تھی۔ اور یہ 90 سال کا شخص کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں اس عمر میں اپنے بڑھاپے میں خداوند اپنے خدا کی مرضی پر نہ چلوں، میں شریعت پر خدا کے حکموں پر عمل نہ کروں، تو میرے لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرا بڑھاپا مجھے کیا کہے گا، اور میں اپنے نوجوانوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کر مروں گا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ سخت اذیت جو اسے دی جا رہی تھی اس سے وہ آسانی سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ جو دکھ اس کی زندگی میں آیا اسے وہ شریعت کو توڑ کر خدا کے حکم کو رد کر کے انسان کے حکم کو مان کے بچ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں نوجوانوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اچھا نمونہ چھوڑوں گا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج اچھا نمونہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اچھا نمونہ دیں، اچھا نمونہ چھوڑیں، ایمان کی اچھی مثال دے کر جائیں، جی کر جائیں؟ کیا نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے اچھا نمونہ چھوڑیں؟ اور یہ ممکن ہوگا جب ہم خداوند سے ملاقات کریں۔ آج زکئی کی طرح آئے ہم بھی خداوند اپنے خدا کو پہچانیں۔ ہم نے خداوند کی آواز کو سنا ہے۔ کلام مقدس یہ خداوند سے ملاقات کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ روز کلام مقدس پڑھا کریں، روز کلام کھولیں۔ کلام خدا ہمیں یسوع سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر ہم یوکرس مناتے ہیں، اور یوکرس میں ہم خداوند کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اسے یوکرس میں دیکھتے ہیں تب ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ آئیں ہم یسوع کو دیکھیں اور پھر اسے اجازت دیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں کو بدلے۔ ہم توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کریں، تب خداوند ساری چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ دیں، اچھا نمونہ بنیں، اور خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت
اپنے یسوع سے ملے رہیں۔ تو یہ ہماری پہلی خواہش، شدید خواہش جو ہونی چاہیے ہر روز، وہ یہ کہ میں یسوع کو دیکھوں، اور یسوع کو دیکھنے ہی سے ابدی خوشی ملتی ہے۔